مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے، 8.5 سال پہلے، جب میرے حضرت اس ملک میں تشریف لائے تھے اور سب سے پہلے وہ یہیں آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بٹھا کر تفصیل سے فرمایا کہ دیکھیں، میں اس ملک میں آیا ہوں اور آپ نے ملک کے مختلف مقامات پر، آپ نے اور دوسرے اور رفقا نے مختلف مقامات پر میرے پروگرام رکھے ہیں، تو یہاں کے حالات کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے آپ مجھے مشورہ دیں کہ کن موضوعات پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ایک شخص جو جہاں دیدہ ہے، جو مشرق و مغرب کی سیر کر چکا ہے اور کروڑوں لوگوں سے مخاطب ہو چکا ہے، جو صاحب نظر بھی ہے، تجربے کار بھی ہے، اس سے غلطیوں کا امکان بہت کم تھا، لیکن اس نے یہ ضرورت سمجھی کہ ایک نئے ملک میں آنا ہوا ہے جہاں نازک حالات ہیں اور جہاں کے مسلمان سخت امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ میں تو واپس چلا جاؤں اور یہاں کے لوگوں کو پریشانیاں ہوں۔ یہاں کیا ضروریات ہیں، کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، تو مجھے تو پہلے تکلف ہوا کوئی رائے دینے میں، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ تکلف اور تواضع کا محل بالکل نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے موضوعات لکھ کر دیجئے، کن موضوعات پر مجھے یہاں بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے کافی دیر کے بعد، تو مجھے انہوں نے ایک سادہ کاغذ اور اپنا قلم دیا اور کہا وہ عنوان، جن عنوانوں پر مجھے اس ملک میں تمام بیانوں میں بات کرنی ہے، وہ آپ لکھ کر دیجئے۔ حیران رہ گیا۔ چنانچہ بمبئی میں جو ان کی پہلی تقریر ہوئی، اس کا عنوان تھا احترام انسانیت۔ لوگ سننے آئے تھے، کچھ لوگ، کہ لطائف ستہ پر بیان ہوگا، نقشبندی سلوک کی تاریخ پر بیان ہوگا، اور ایسا اڑائیں گے ہم کو کہ بمبئی میں ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک ہم اڑتے ہی رہیں گے۔ تصوف کو لوگ ایسی چیز سمجھتے ہیں، غیر عملی۔ وہ لطیفہ خفی کے اسرار بیان کریں گے، اور انہوں نے بات کی احترام انسانیت پر۔ انسان، صرف انسان، مسلمان نہیں، انسان، انسانیت، انسان ہونے کی حیثیت سے کس قدر احترام کے لائق ہے۔ تو جب وہاں کا بیان پورا ہوا اور بڑا مشکل تھا کس طرح وہاں سے حضرت کو لے جانا، وہ نظام بنایا ہوا تھا، تو جیسے ہی ہم لوگ چلے تو جو پولیس آفیسرز وہاں پر بہت بڑی تعداد میں سیکیورٹی کے لیے تھے، ان میں سے ایک آفیسر آیا گاڑی کے پاس اور اس نے اشارہ کیا۔ میں نے شیشہ کھولا تو اس نے کہا کہ صاحب، ہمارے جو چیف ہیں اور جو سینئر آفیسرز ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ تو ڈر گئے، تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت، یہیں قریب میں ایک جگہ ہے، وہ آفیسرز کو آپ سب کو وہاں لے آئیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔
4-5 سینئر آفیسرز، مجھے نہیں معلوم وہ کس رینک کے لوگ تھے، وہ کون کمشنر تھا، کون اے سی پی تھا، کون ڈی سی پی تھا، 4-6 آفیسرز آئے اور انہوں نے آ کر حضرت جی کے ہاتھ چومے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اتنا ڈرا دیا گیا تھا اور ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں صاحب، آج آپ نے جو بات بیان کی ہے بھارت کے ہر چپے میں بیان کر دی۔ اور بھی اسی جگہ واقعات ہوئے، ایک ہندو نوجوان جو دور سے کھڑا کہیں بات سن رہا تھا، میدان کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، جب دعا ہو گئی اور لوگوں نے روکا اس کو، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہا ہے، تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں کہا تو اس کو بلاؤ، اس کے باقاعدہ ٹیکا ویکا لگا ہوا تھا، اور وہ آیا اور ایک دم حضرت کے پیروں پہ گر گیا، پیر چھوئے اس نے۔ تو بعد میں جا کو حضرت کی بڑائی کہ انہوں نے اس کو اپنا کمال قرار نہیں دیا، کہا کہ مولانا آپ نے کتنا صحیح مشورہ دیا تھا۔ میرا کیا مشورہ، میرا کیا وجود،